تو میں اپنا آغاز پریس کانفرنس کا یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق ایک مڈل کلاس ورکنگ کلاس فیملی سے تھا، اور مجھے برطانیہ جانے کا موقع مل گیا، اور وہاں پر میں نے بزنس کا آغاز کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بزنس میں خواہش سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اور وہاں پر ماشاءاللہ ہم ہزاروں لوگ جو ہیں، انگریزوں کو بھی ہماری کمپنیاں جو ہیں وہاں پر انہوں نے ملازمتیں جو ہیں وہاں پر فراہم کی۔ اس کے بعد میرے لیے ایک ایسا موقع آیا جب میں نے بزنس اور سیاست میں سے کسی ایک چیز کو چننا تھا کہ میں برطانیہ کے جو 5 ریچسٹ لوگ ہیں ان کی ریس میں شامل ہونا چاہتا ہوں، یا میں سیاست میں آ کے جو محکوم لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، کشمیر ہے، پیلسٹائن ہے، کہ میں نے ان کی سروس کرنی ہے، پاکستان کے عوام کی سروس کرنی ہے۔ تو میں نے سیاست کو چنا، اور میں وہاں لیبر پارٹی کے ٹکٹ پر میں نے گلاسگو سٹی کونسل کا الیکشن لڑا۔ 92 میں گلاسگو سٹی کونسلر منتخب ہوا، اور 1995 میں دوبارہ گلاسگو سٹی کونسل کا کونسلر منتخب ہوا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ہاؤس آف کامنز اینڈ ہاؤس آف لارڈز کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند تھے۔ کوئی مسلمان اس وقت تک کوئی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں تھا، کوئی ہاؤس آف لارڈ کا ممبر نہیں تھا۔ پورے یورپ میں کوئی مسلمان کسی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں تھا، کسی نیشنل پارٹی کا ممبر نہیں تھا۔ کینیڈا میں، امریکہ میں، ناروے میں کہیں بھی مسلمانوں کی نمائندگی جو ہے کوریڈورز آف پاور میں نہیں تھی۔ تو میں نے اس کو ایک چیلنج کے طور پہ قبول کیا کہ انشاءاللہ یہ جو کوریڈورز آف پاور کی ڈور جو ہے وہ میں اوپن کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1997 میں مجھے برطانیہ کی پارلیمنٹ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا اعزاز ہوا۔ اس کے بعد جب میں نے حلف اٹھانا تھا تو یہ بھی برطانیہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ میں نے قرآن پاک پہ حلف اٹھایا، اور آج بھی وہ قرآن پاک برطانیہ کی پارلیمنٹ میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئی واز فرسٹ نان وائٹ ایتھنک منارٹی، نان وائٹ، جو کہ برطانیہ کی پارلیمنٹری سلیکٹ کمیٹی کا چیئرمین جو ہے منتخب ہوا تھا۔ اور برطانیہ میں ممبر آف پارلیمنٹ بننے کے بعد میں نے پوری اپنی جو ہے کمپین کشمیر کے لوگوں کے لیے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، میں نے پیلسٹائن کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی، میں نے افغانستان اور عراق کی جنگ کی مخالفت میں اپنی حکومت کے خلاف ووٹ دیا۔ میرے پاس چوائس تھا کہ برطانیہ میں منسٹر بنتا یا میں عراق وار کے خلاف ووٹ دیتا، تو میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، مجھے منسٹر نہیں بننا، مجھے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا، اور میں نے عراق وار کے خلاف ہاؤس آف کامنز میں اپنا ووٹ دیا۔ اور اس کے بعد میں جہاں بھی گیا میرا دل پاکستان کے عوام کے ساتھ دھڑکتا تھا، پاکستان کے غریب عوام کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں اس عہدے پہ آنے کے بعد، اس کے لیے میں نے کوشش کی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں برطانیہ کا ممبر آف پارلیمنٹ بنا تو اس وقت پاکستان کے لیے ڈفٹ کی امداد صرف 20 ملین پاؤنڈ تھی، اور جب 2010 میں ریٹائر ہوا تو اس وقت پاکستان ڈفٹ کا سب سے زیادہ امداد لینے والا ملک ہے۔ 400 ملین پاؤنڈ سالانہ اس وقت برطانیہ پاکستان کو ہیلتھ اور ایجوکیشن میں دیتا تھا۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 2000 میں نے
بزنس میں کامیابی کے بعد، پولیٹکس میں کامیابی کے بعد، تیسرا کام میں نے یہ کیا کہ میں نے پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں کام کرنا شروع کیا۔ 2000 میں نے پاکستان فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اور میں وہاں پر ہمیشہ فنڈز اکٹھے کرتا تھا۔ ایم پی اپنی چھٹیوں پہ چلے جاتے تھے، میں رسید بک لے کے دکانوں پہ جاتا تھا تاکہ میں پاکستان کے عوام کے لیے، ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ تو میں نے یہاں پر 2 ہسپتال بنائے، سکول بنائے، اور میں وہاں پر یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی نے وہاں پر، نہ کسی حکومت کے بندے نے، نہ میرے حلقے کے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ میں تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیے، پاکستان کے لیے چارٹی جو ہے، فنڈ جو ہے کیوں اکٹھے کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد 2013 میں آپ کو معلوم ہے کہ گورنر بنا، اور میں نے گورنر کا حلف لینے کے بعد جو بات کی تھی کہ میں اس ملک میں کچھ دینے کے لیے آیا ہوں، لینے کے نہیں آیا۔ میں نے جو 40 سال سیاست میں، بزنس میں ایکسپیرینس جو ہے، تجربہ جو ہے حاصل کیا ہے، اس تجربے کو میں اپنے ملک کے لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب میں گورنر تھا، دیکھیں میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ انسان کو اپنے گریباں میں ڈال کے یہ دیکھنا چاہیے کہ میری کنٹریبیوشن اس ملک کے لیے، ہیومینٹی کے لیے، لوگوں کی کیا ہے۔ تو میں نے جب میں گورنر بنا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میں نے پینے کے صاف پانی کی کمپین شروع کی۔ جو فلٹریشن پلانٹ میں 15 لاکھ میں لگا رہا تھا، حکومت 1.5 کروڑ میں لگا رہی تھی۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فاؤنڈیشن نے فلٹریشن پلانٹ لگائے تھے وہ سب جو ہے لوگوں کو پینے کا صاف پانی دے رہے ہیں، اور جو 1.5 کروڑ میں لگے تھے اس میں 80% فلٹریشن جو ہے پلانٹ بند ہے۔ اور اس وقت میں آپ کو یہ بھی پیرالل ڈرا کرنا چاہتا ہوں کہ 2013 اور 2019 میں کیا فرق ہے۔ 2013 میں نے گورنر ہاؤس کے لان میں فنڈ ریزنگ کیا، 15 کروڑ روپیہ پانی کے لیے اکٹھا کیا۔ کسی میڈیا کے، الیکٹرانک میڈیا کے آدمی نے، کسی پرنٹ میڈیا کے آدمی نے یہ نہیں کہا کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کسی نے نہیں کہا کہ آپ پینے کے صاف پانی کے لیے کیوں پیسے اکٹھے کر رہے ہیں۔ لیکن 2019 میں اب ایک طوفان برپا ہو گیا، لیکن اس میں آپ لوگوں کو بلیم نہیں دیتا۔ ہم نے اقتدار میں آنے کے بعد ہم نے آپ لوگوں سے کہا کہ ہم رول آف لا لائیں گے، ہم کنفلکٹ آف انٹرسٹ کو ختم کریں گے، ہم ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں گے، ہم اس ملک میں 2 نہیں 1 پاکستان بنائیں گے، ہیلتھ میں کام کریں گے، ایجوکیشن میں کام کریں گے۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں کی جو تنقید ہے میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں، میں اس کو نیگیٹو نہیں لیتا ہوں۔ تو اس کے بعد میں نے، آپ کو معلوم ہے کہ جی ایس پی پلس کا ایشو آیا جو کہ امپاسبل ٹاسک تھا، لیکن میں اپنے خرچے 4 دفعہ اپنی جیب سے کرایہ دیا، ہوٹل جس میں میں ٹھہرا، جہاں ٹھہرتا تھا اس کا بل اپنی جیب سے دیتا تھا، اور میں نے وہاں کے یورپین ممبر آف پارلیمنٹ سے کیا، اس لیے کہ ایک بات آپ کو میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ میں 40 سال میں نے ان کو گزارے ہیں، میں ان کے ذہن کو سمجھتا ہوں، میں ان کی سوچ کو سمجھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے، ان کو کیسے کنونس کرنا ہے۔ تو جو ایک چیز امپاسبل تھی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت بھی آیا جب پاکستان کو جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس ملا۔ اور صرف ایک فیصلے سے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے وطن کے لوگوں کو، میرے ملک کے لوگوں کو پچھلے 5 سالوں میں جی ایس پی پلس کی وجہ سے $15 بلین کا فائدہ ہوا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی کنٹریبیوشن جو ہے، اگر آپ کی نیٹ ورکنگ ہے، آپ کے تعلقات ہے، تو آپ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایجوکیشن میرا پیشن تھا، تو میں نے ایک گلوبل کانفرنس کی، ساری دنیا کو موجود ہے کہ گارڈن براؤن اور یونائٹڈ نیشنز کے لوگ یہاں پر آئے، اور اس کانفرنس میں پاکستان کے لیے $500 ملین جو ہے وہ ایجوکیشن میں گارڈن براؤن نے اناؤنس کیے، اور وہ پیسہ پاکستان کو ملا۔ اور اس کے بعد جب میں سمجھا کہ جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا ہوں وہ مقصد میں حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، حالانکہ میری پرسنل لیول پہ کنٹریبیوشن تھی، تو میں نے اپنے عہدے سے ریزائن کر دیا۔ اور اس کے بعد
میں نے پاکستان تحریک انصاف کی تبدیلی کا نعرہ، نیا پاکستان کا نعرہ، اور دو نہیں ایک پاکستان بنانے کا نعرہ، نیا پاکستان کا، میں اس دھارے میں شامل ہو گیا۔ اور میں نے 4 سال پنجاب بھر کے شہروں میں، قصبوں میں، ٹاؤنز میں، دیہاتوں میں پاکستان تحریک انصاف کا میسج اور عمران خان کا میسج جو ہے وہ پہنچایا، اور جتنی بھی محنت کر سکتا تھا دن رات محنت کی، اور ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ اگرچہ میں آپ کو یہ بات ہیوی ہارٹ کہتا ہوں کہ اگر کچھ اور فیصلے بھی میری مرضی سے ہو جاتے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اور میرا ایمان ہے، میں پیشنلی بلیو کرتا ہوں کہ پنجاب میں بھی ہمیں 2/3 میجارٹی ملتی، لیکن چونکہ ایک جمہوریت ہے، جمہوریت میں کنسنسس ہوتے ہیں، جمہوریت میں سب کی بات کو سننا پڑتا ہے، جمہوریت میں ایک کو اختیارات جو ہے نہیں دیے جا سکتے، تو اس لیے میں کہتا ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی، اور میں اس پہ اپنے جو ورکرز ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو ٹربیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی محنت کی وجہ سے، ان کی سپورٹ کی وجہ تھی، ہماری خواتین کی سپورٹ کی وجہ تھی، ہمارے یوتھ کی سپورٹ کی وجہ تھی کہ پاکستان کو اقتدار ملا اور عمران خان جو ہیں ہمارے ملک کے وزیر اعظم جو ہیں بنے۔ تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ میں پچھلے دنوں امریکہ کے دورے پہ گیا، اور اس کے بعد جب میں برطانیہ کے دورے پہ گیا تھا تو اس وقت بھی یہی خبر آئی تھی کہ میری گورنری چلی گئی۔ تو اب میں وہاں پر امریکہ میں گیا ہوں تو وہی نیوز ملی کہ جی گورنری جا رہی ہے۔ ایک تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے عہدوں سے کبھی پیار نہیں رہا زندگی میں۔ اگر آپ کو اگر اس بات کا نہیں معلوم تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بے خبر آدمی کوئی نہیں، کہ میرا جو ہے نا عہدوں سے کبھی پیار نہیں ہوا، میں لوگوں سے پیار کرتا ہوں، میں انسانوں سے محبت کرتا ہوں، عہدے میرے لیے کوئی چیز نہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جب گورنر بنایا گیا تو شاید مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گورنر کا عہدہ پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا تھا، میں سینٹ کا ممبر تھا، میں وہاں انجوائے کر رہا تھا، مجھے مزہ آتا تھا، میں پارلیمنٹیرین تھا، اور پارلیمنٹری جو ہے سیاستدان کا ہوتا ہے جہاں سے وہ اپنی صلاحیت کو منواتا ہے اور اپنا نام پیدا کرتا ہے۔ لیکن پارٹی کا فیصلہ تھا، جو پارٹی نے فیصلہ کیا میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور میں یہاں پر گورنر جو ہے وہ آ گیا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2 چیزیں جو ہیں گورنری سے امپورٹنٹ ہیں جو عمران خان نے پرائم منسٹر نے میرے حوالے کی۔ ایک وزیر اعظم نے مجھے ریلیجس ٹورزم اور ہیریٹیج کا ہیڈ بنایا ہے، اور دوسرا میں پوری قوم کو، پورے پنجاب کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کل پنجاب آب پاک اتھارٹی کے بل پہ میں نے دستخط کر دی ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا پیشن ہے لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینا۔ پاکستان میں پنجاب میں لوگ مر رہے ہیں گندا پانی پینے، ہسپتالوں میں 50% لوگ جو ہیں گندا پانی پینے کی ہسپتالوں سے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اشرافیہ سے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی میں گناہ کر رہا ہوں پینے کا صاف پانی کی بات کر کے، خدا کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے، غریب مر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں 1 سال ضائع ہو گیا، 1 سال میں میں نے 2 کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینا تھا، لیکن وہ ضائع ہو گیا۔ اب میرے پاس صرف 4 سال باقی ہیں، لیکن مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب یہ ممکن نہیں ہے، پچھلی حکومتیں آئی ہیں، مشرف صاحب نے اتنے بلین دیے، فلاں حکومت نے اتنے دیے، فلاں نے اتنے دیے، سارے فلٹریشن پلانٹ یہ بند پڑے ہیں، واٹر اسکیمیں بند پڑی ہیں، آپ اس میں جائیں گے آپ پہ تنقید ہوگی، ہو سکتا ہے 3 سال بعد آپ کو نیب آ جائے پانی کے ایشو پہ پکڑ کے لے جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر انسان کے دل میں درد ہے اور انسان اپنا کمٹمنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرتا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب آب پاک اتھارٹی جو ہے
पंजाब में लोगों को पीने का साफ पानी इंशाल्लाह मुहैया करें। उसके बाद मैं आता हूँ जो है रिलीजियस टूरिज़्म की तरफ। उसमें मैं आपको बताऊँ कि अब दुनिया में सबसे बड़ा जो बिज़नेस है, जो प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन है, वो टूरिज़्म है। बदकिस्मती से किसी हुकूमत ने भी टूरिज़्म को तरक्की देने के लिए कोशिश जो है वो नहीं की है, लेकिन इमरान खान साहब इस पे ख़ास तवज्जो दे रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे रिलीजियस टूरिज़्म का हेड बनाया है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ इंशाल्लाह ये मेरी विज़न है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली सिख टूरिज़्म। हम सिख टूरिज़्म पे बात काम करेंगे, हम क्रिश्चियन टूरिज़्म पे काम करेंगे, हम हिंदू टूरिज़्म पे बात करेंगे, हम बुद्धिस्ट टूरिज़्म टेक्सला में जापान और कोरिया से हम लोगों को इंशाल्लाह रिलीजियस टूरिज़्म, और सबसे इम्पॉर्टेंटली सूफ़ी टूरिज़्म, जिसकी वजह से बर्रे सगीर में इस्लाम फैला। मैं समझता हूँ कि जिस इंडस्ट्री को हमने नेगलेक्ट किया, हम सूफ़ी टूरिज़्म को डेवलप करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो टास्क मुझे दिया गया है, अगले 3 सालों में मेरा टारगेट है कि मैं 2 मिलियन टूरिस्ट जो हैं सिख कम्यूनिटी से, क्रिश्चियन कम्यूनिटी से, बुद्धिस्ट, इस्लामिक हेरिटेज पे इंशाल्लाह इस मुल्क में लेके आऊँगा, जिससे पाकिस्तान की मईशत को 4 से 5 बिलियन डॉलर सालाना जो है वो फ़ायदा हो। अब मैं आता हूँ अमेरिका, जिसके बाद ये सारा तूफ़ान मचा हुआ है, और मेरा ख्याल है आप भी डेस्परेटली इंतज़ार कर रहे हैं कि मैंने क्या कहना है। 4 मेरे मकसद थे अमेरिका जाने के। नंबर 1, मुझे वहाँ की पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मिलना था, उनका शुक्रिया अदा करना था कि उनकी वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई है। आपको मालूम है कि 90% ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और तहरीक इंसाफ को सपोर्ट। और दूसरा मेरा उनको कन्विंस करना था कि अब नया पाकिस्तान बन गया है। जिस तरीके से आप मुल्क से जाके अपने कारोबार को कामयाब किया है, मुल्क में अब आइडियल अपॉर्चुनिटी है, आएँ और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, और हम आपको मेक श्योर करेंगे कि फैसिलिटेट करें। तीसरा जो उनसे मैंने कहना था, जो कि मैंने उनको मोटिवेट किया कि भाई आपको अमेरिका की सियासत में काम करना है। अगर आप अमेरिका की सियासत में जाएंगे तो फिर ही आप वहाँ पर रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके मफादात को वाच करेंगे, और जिस मुल्क से आपका ताल्लुक़ है उससे काम करेंगे। और उसको मैंने मिसाल दी कि मैं अमेरिका में आया हूँ, और मेरा ख्याल है कि कोई मुझे सियासतदान बता दें आज तक कोई गवर्नर गया हो, कोई वज़ीर गया हो, जो इतने सेनेटर्स को, इतने कांग्रेसमैन को, इतने कांग्रेस वुमेन को, इतने मेयर्स को, इतने गवर्नर्स को, इतने सेक्रेटरी स्टेट को मिला हो। मैंने जिससे रिक्वेस्ट की है और अपना CV वहाँ पर भेजा है, तो मुझे मुलाकात का टाइम मिला है। और मैंने पाकिस्तान का केस, कश्मीर का केस, इंडिया से जो हमारी टेंशन्स हैं उसका केस अपनी एबिलिटी के मुताबिक उनको प्रेजेंट किया। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, और इसका क्रेडिट हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जाता है, आज तक दुनिया में हमेशा सफारती महाज पे इंडिया पाकिस्तान पे गालिब रहा है। ये पहला मौका है कि वहाँ के लोग कह रहे थे कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है स्टेट्समैन है, उसने जंग के ख़तरात को अपनी हिकमत अमली से जो है टाला है, और फिर ख़ासकर जो पायलट को फ्री किया है उसको वहाँ पर, ख़ासकर जो पायलट को फ्री किया है उसको वहाँ पर बड़ी एप्रिसिएशन है। और ये पहला मौका है कि अमेरिका के लोग हमारा नुक्ता नज़र जो है उसको तस्लीम कर रहे हैं। पहले लोग जो इंडिया कहता था उसको मानते थे। अब पूरी दुनिया में 2 चीज़ें जो नरेटिव्स हैं हम सल करने में कामयाब हो गए हैं। एक, हमने उनको कन्विंस कर लिया है कि नरेंद्र मोदी कशीदगी बढ़ाना चाहता है अपने इलेक्शन की वजह से, और कोई वजह, और दूसरा ह्यूमन राइट्स की ग्रास वायलेशन वो कश्मीर में कर रहा है। तो हमने बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान का वहाँ पर केस पेश किया। और मैंने अपने अमेरिकन दोस्तों को कहा कि देखें, ये जो मुझे अपॉइंटमेंट मिल रही है, जिस भी मैं किसी को कह रहा हूँ वो मुझे इसलिए अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे कि मैं गवर्नर पंजाब हूँ। वो जब मेरे CV पे देखते हैं कि फार्मर ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 3 टर्म वहाँ पर रहा है, सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन रहा है, वो मेरा CV देख के वो मुझे अपॉइंटमेंट दे रहे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है सेनेट का जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है चक शुमर,
اس کو میں نے ریکویسٹ بھیجی، وہ بھی مجھے ملا، حالانکہ اتنا بزی ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں کینیڈا میں گیا ہوں، کینیڈا کے تمام پارلیمنٹیرین جو ہیں ملے ہیں، اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہاں پر ہماری 3 بہنیں، 2 ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اور ایک سینٹ کی ممبر ہے، اور وہ سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ جب برطانیہ میں مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بنے تھے تو ان سے ہم نے انسپائر کیا تھا کہ اگر چودھری سرور بن سکتا ہے تو ہم بھی بن سکتے ہیں۔ تو ایک تو میرا مقصد یہ تھا پولیٹیکلی وہاں کی جو لوکل لیڈرشپ ہے اس کو ملنا پاکستان کی، اور تیسرا اور سب سے اہم میرا تھا کہ سکھ کمیونٹی سے ملنا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ کس طریقے سے وہ پاکستان میں آئیں، یہاں پر جو ہے ان کو ہم پورے جو تحفظ دیں گے، 550ویں سالگرہ پر ان کو پوری مدد۔ اور ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کرتارپور کوریڈور کھولنے کا عمران خان کا، جو لوگ کہتے ہیں کہ 8 مہینوں میں ہم نے کیا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو فارن پالیسی ہم نے بنائی ہے اور جو ہماری فارن پالیسی کی کامیابی ہے، اور کرتارپور جو ہے کوریڈور کھولنے سے جو ہم نے 3 کروڑ سکھوں کو ہمیشہ کے لیے اپنا دوست بنایا ہے، اس سے بڑی کامیابی جو ہے عمران خان کی اور نہیں ہو سکتی اس پہ، اور ساری سکھ کمیونٹی ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے۔ تو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں سکھوں کے گردواروں میں گیا، ان کے لیڈر سے ملا، اور ایک سٹاکسٹن میں ان کا بیسیکھی میلہ تھا جس میں 10,000 لوگ تھے، وہاں پر بھی میں نے ان کو ایڈریس کیا، ان سے بات کی، اور وہ اب ہمارے پاکستان کے دوست بن چکے ہیں۔ تو ان کے ایشو بھی سنے کہ ان کو ویزے کے جو ایشوز ہیں، ان کو کیا فیسلٹی چاہیے۔ اور چوتھا میرا وہاں پر تھا پانی، پینے کا صاف پانی۔ پینے کا صاف پانی میں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا، عمران خان نے کہا تھا کہ ہم پنجاب کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیں گے، ہم نے وعدہ کیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے دنیا میں جہاں کہیں بھی جانا پڑے، مجھے بھیک مانگنی پڑے، میں دنیا میں جاؤں گا، کیونکہ پاکستان میں پنجاب کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم پنجاب کے 10 کروڑ عوام کو پینے کا صاف پانی دے دیں۔ میں آپ کو بتا دوں، اس کے لیے میرے پاس ایک اسٹریٹجی ہے، پہلے سارے فیل ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ میرے پاس ایک اسٹریٹجی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں اوورسیز پاکستانی سے مدد لینی ہے، انٹرنیشنل NGO سے ہم نے مدد لینی ہے، حکومتوں سے ہم نے مدد لینی ہے۔ میں وہاں کی جو سب سے بڑی پانی کی کمپنی ہے جو انڈیا میں واٹر پہ کام کر رہی ہے، ان سے میری میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو آپ کو پوری طرح سے سپورٹ کریں گے، اور اس میں ماشاءاللہ لوگوں نے تقریباً 100 کے قریب فلٹریشن پلانٹ جو ہیں لوگوں نے ڈونیٹ کیے، فلٹریشن پلانٹ جو ہیں لوگوں نے ڈونیٹ کیے۔ اب میں آتا ہوں جو کرٹیسزم ہے، میں بالکل ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب میں فنڈ ریزنگ کرتا ہوں، ظاہر ہے یہ بات ان کی درست ہے کہ ایز اے گورنر جب میں کسی سے فاؤنڈیشن کے لیے پیسے مانگتا ہوں تو شاید وہ اس وجہ سے کہ میرا ٹائٹل ہے میری فاؤنڈیشن کو پیسے دیتے ہوں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ پہلے نہیں کوئی بھی کہتا تھا، تو یہ نیا پاکستان ہے، اور ہم نے چونکہ لوگوں کو جو سٹینڈرڈز ہیں خود اتنے اوپر بنائے ہیں، تو پھر ہم نے ان پہ برا نہیں بنانا، ہم نے پھر دیکھنا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں جو کرٹیسزم ہے جو میڈیا میں ہوا ہے، جو ٹی وی چینل پہ ہمارے اینکر نے کہا ہے کہ یہ کنفلکٹ انٹرسٹ ہے، میں ان کے آرگومنٹ کو تسلیم کرتا ہوں، اور میں یہاں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی چارٹیبل انسٹیٹیوشنز پنجاب میں ہیں، پاکستان میں ہیں، وہ ہر انسٹیٹیوشن میرے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا سرور فاؤنڈیشن ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک 50 NGOز کا ایک کنسورٹیم بنایا ہے جس کو ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اور عیسیٰ قاضی صاحب اس کے ممبر ہیں، شعیب سلطان صاحب ان کے ممبر ہیں جو بیسٹ برین ہیں۔ تو اس کے کنسورٹیم کے تحت اس کو ہم بول رہے ہیں پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک PDN، اس کے تحت ہم ہیلتھ میں کام کریں گے، ایجوکیشن میں کام کریں گے، پینے کا جو صاف پانی ہے اس پہ کام کریں گے، اور انہوں نے مجھے پیٹرن ان چیف بنایا ہے۔ تو اس لیے میں آج یہ آپ سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ سرور فاؤنڈیشن کی کوئی فنڈ ریزنگ جو ہے، چاہے ملک سے باہر ہے چاہے ملک کے اندر ہے، میں ایز اے گورنر جب تک ہوں اس میں انوالو نہیں ہوں گا۔ جو کرٹیسزم کیا ہے میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اب جو جتنا بھی نظام ہے، پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بیگم صاحبہ فاؤنڈیشن کا سارا کام سنبھال رہی ہیں،
اور مجھ سے بہتر کر رہی ہیں. تو اب فنڈ ریزنگ پہ اعتراضات تھے لوگوں کو، تو ان اعتراضات کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور کوئی فنڈ ریزنگ ایونٹ جو ہے اس میں ایز اے گورنر میری پارٹیسپیشن نہیں ہوگی. اور اس کے بعد امریکہ اور کینیڈا میں جتنے بھی فنڈز ہم نے اکٹھے کیے ہیں وہ چونکہ پینے کے صاف پانی کے لیے تھے، اس لیے وہ تمام فنڈ جو ہیں، چاہے وہ 15 کروڑ ہوگا، 20 کروڑ ہوگا، جو بھی اماؤنٹ وہاں سے آئے گی، وہ سارے کے سارے فنڈ جو ہے سرور فاؤنڈیشن پنجاب آب پاک اتھارٹی کے حوالے کر دے گی، اور پھر آب پاک اتھارٹی جو ہے ان فنڈز کو استعمال کرے گی. اور میں اپیل بھی کرتا ہوں مخیر حضرات سے پاکستان میں، انٹرنیشنل میں، کہ آپ کے بھائی گندا پانی پینے کی وجہ سے مر رہے ہیں، خدا کے لیے ان کو مدد کریں اور ان کے لیے جتنا بھی ہیلپ کر سکتے ہیں ہمیں کریں. اب میں آتا ہوں پالیٹکس کی طرف. ابھی 2 منٹ 4 منٹ اب میں آتا ہوں. اب ہمیں یہ کہہ رہا ہے جی 8 مہینوں میں آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ تو آپس میں لڑ رہے ہو، آپ تو آپس کے جھگڑے نہیں ختم ہوتے. پہلی بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ ہماری حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں نے ہمیں 5 سال کے لیے مینڈیٹ کیا ہے، اور ہم 5 سال عمران خان کی قیادت میں حکومت کریں گے. اور عمران خان کا جو وعدہ ہے کہ وہ نیا پاکستان بنائیں گے، ان کی کریڈیبلٹی پہ، ان کی آنیسٹی پہ، ان کی انٹیگریٹی پہ دنیا میں کہیں بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ہماری جب ٹینشن سی انڈیا کے ساتھ، تو انڈیا کے لوگ بھی کہتے تھے کہ جو عمران کہے گا وہ کر کے دکھائے گا. تو یہ ایک جو کریڈیبلٹی فیکٹر ہے، یہ بہت اہم فیکٹر ہوتا ہے، اور جس سے ہمارا ملک جو ہے انشاءاللہ اس سے ہمارے ملک کو فائدہ پہنچے گا. اور اس کے علاوہ ہم نے ہیلتھ کارڈ کا کیا ہے، اس کے علاوہ ہم نے احساس جو ہے وہ کیا ہے، ہیلتھ میں کام ہو رہا ہے، ایجوکیشن میں کام ہو رہا ہے، اور ہم نے 50 لاکھ جو گھروں کا وعدہ کیا تھا اس پہ ہماری جو منسٹریز ہیں کام کر رہے ہیں. اور آخری بات میں یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو پارلیمانی سسٹم ہے اس میں پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اور چیف منسٹر وہ اپنے وزراء کی، اپنے گورنرز کی، سب کی مانیٹر کرتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں، اور ان کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ اپنے کس شخص کو کس محاذ پہ لڑانا چاہتے ہیں. تو یہ جو رد و بدل ہو رہے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی تشویش کی بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی کسی قسم کی تشویش نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جو لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید میں غصے والا بندہ ہوں، اور جب کوئی 2-4 میرے خلاف آرٹیکل لکھیں گے تو ریزائن میری جیب چ تو میں ریزائن دے کے گھر ٹوٹ جاؤں گا. تو میں یہ تمہیں کہنا چاہتا کہ اس وقت میں جڑا گورنر بنا ہوں وہ میں نے 4 سال محنت کی ہے. ہم نے لوگوں سے وعدے کیے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں سے بے روزگاری ختم کریں گے، ہم ہیلتھ کا نظام بہتر لائیں گے، ہم پولیس کو بہتر لائیں گے. تو اب میدان سے بھاگا نہیں جا سکتا. ہم نے لوگوں کی توقعات پہ عمران خان کی قیادت میں پورا اترنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس گورنر کے علاوہ جو 2 چیلنجز ہیں وہ اتنے بڑے ہیں، اور اس فیلڈ میں میں اگر ڈیلیور کر دوں تو میں سمجھوں گا کہ میں آئی ول بی ڈوئنگ اے گریٹ سروس ٹو مائی کنٹری. دیکھیں ان خبروں کی بنیاد وہ ویڈیو تو نہیں جو چند ماہ پہلے آئی تھی. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا پنجاب کے اندر کوئی وفاق کے بعد پنجاب میں بھی کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ صاحب آپ سرور فاؤنڈیشن کا ذکر کر رہے تھے، کیا سرور فاؤنڈیشن سے آپ علیحدگی اختیار کر رہے ہیں یا اس کے پیٹرن ان چیف کی نصیحت سے استعفیٰ؟ میں جی سرور فاؤنڈیشن سے بالکل علیحدگی اختیار کر رہا ہوں. اور کوئی جو ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی فلٹریشن پلانٹ اگر سرور فاؤنڈیشن لگاتی ہے، کوئی بھی این جی او لگاتا ہے تو میں اس کی جا کے اوپننگ کرتا ہوں. لیکن میرا جو ہے میں سرور فاؤنڈیشن سے میرا جو ہے بالکل ایز اے چیئرمین، میں چیئرمین بھی اس کا نہیں رہوں گا. یہ بتائیے گا کہ آپ کے حوالے سے خبریں گدے کا کچھ پہلے میں ان کا جواب بھائی 1 منٹ پہلے میں آپ نے خالد صاحب جو سوال اٹھایا ہے، جو اخباروں میں خبریں وغیرہ چھپ رہی ہیں کہ میرا اختلاف جی اسپیکر سے بھی ہے
میرا اختلاف جو ہے وہ بزدار سے بھی ہے، اب آپ فرما رہے ہیں کہ میرا اختلاف پرائم منسٹر سے بھی ہے۔ بھئی اگر تو آپ کا یہ خبریں دینے سے اگر اخبار زیادہ بکتے ہیں یا اینکر جو ہیں آپ کا آڈینس زیادہ بنتی ہے تو پھر کرتے جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے، تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ ہمارے تعلقات بزدار کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی ہے، ہم نے چیزوں کو ڈسکس کیا ہے۔ سپیکر صاحب سے میرا خیال ہے جب سے میں برطانیہ میں آیا ہوں 3 دفعہ میری ان سے ٹیلی فون پہ بات ہو چکی ہے۔ آب پاک اتھارٹی جو ہے وہ بن چکی ہے، وہ انہوں نے چیف منسٹر صاحب کو بھیجی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں یہ جو آب پاک اتھارٹی بنی ہے اس میں چیف منسٹر بزدار صاحب، پرائم منسٹر صاحب، اسپیکر صاحب، اگر سب لوگ جو ہیں اتفاق رائے نہ کرتے تو یہ اتھارٹی نہیں بن سکتی تھی۔ تو اس اتھارٹی کا بننا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پنجاب کو 100% چیف منسٹر چلا رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں اپنے آئینی اختیارات کے اندر رہ کے کام کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں امبیشن کسی کی کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی ٹرانسفرز، پوسٹنگز، جتنے بھی معاملات ہیں وہ چیف منسٹر کے ساتھ ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے، میں نے بزدار صاحب سے بھی کام کیا، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاور بزدار صاحب کی شہباز شریف سے کم ہے تو میرا خیال ہے آپ لوگ غلط فہمی میں۔ اپنے آئینی تقاضوں کے مطابق کام کریں۔ آئین کے تحت جو گورنر پنجاب ہے صرف وہ آئینی سربراہ ہے صوبے میں، اس کو کسی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو نہیں بنایا جا سکتا، لیکن آب پاک اتھارٹی میں آپ چیف ایگزیکٹو بنے ہیں، یہ کیا ہے؟ پہلے میرا خیال ہے کہ یہ جو پہلی بڑا اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا، یہ میں آپ کی غلط فہمی دور کروں۔ جس طریقے سے 50 چیریٹیبل آرگنائزیشنز نے مجھے اپنا پیٹرن چیف بنایا ہے، میں ان کو اوورسی کروں گا، ان کو ڈائریکشن دوں گا، کوآپریشن ہوگا، کوآرڈینیشن ہوگی۔ دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے، میں پلیز ذرا یہ سمجھ لیں، اگر ہم مسئلے کو سمجھ لیں گے تو حل بھی نکالیں۔ تو ایک تو میں نے ان 50 آرگنائزیشن کو اکٹھا کیا کہ ہم نے اکٹھے کام کرنا ہے۔ جب آپ اکٹھے کام کرتے ہیں تو اس سے آپ ریجن تقسیم کر لیتے ہیں، آپ تحصیلیں تقسیم کر لیتے ہیں، اور اس کے مطابق ایک افیکٹو طریقے سے پورے پنجاب کی ماپنگ کر کے، لیٹس سے آئی گیو یو ایگزامپل کہ ہم نے 20,000 پلانٹ لگانا ہے پینے کا صاف پانی دینے کے لیے۔ پنجاب میں 20,000 فلٹریشن پلانٹس کی یا واٹر اسکیموں کی ضرورت ہے۔ تو اگر 5,000 اسکیمیں این جی اوز مخیر حضرات لگا دیں گے تو ہمیں 15,000 لگانے پڑیں گے اور ہمیں 33% فنڈ میں فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر بے ترتیب کام کر رہا ہے، میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، دوسرا اپنی مرضی سے کر رہا ہے، تو پھر وہ فائدہ نہیں ہو سکا جس طریقے سے پینے کے صاف پانی میں نکال۔ جہاں تک یہ جو آپ نے بات کیا پنجاب آب پاک اتھارٹی کی، پہلی بات آپ کو میں اس کا پیٹرن ان چیف ہوں۔ اس کا بورڈ جو ہے چیف منسٹر نے بنانا ہے، پرائم منسٹر کے مشورے تھے۔ اس بورڈ کا جو چیئرمین ہے اس نے بنانا ہے، اور ساری پاور جو ہے وہ بورڈ کے پاس ہوگی۔ آئی ول جسٹ گیو دیم دی ویژن، آئی ول جسٹ گیو دیم دی ڈائریکشن کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں ہو سکتی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ آئی بلیو پیشنیٹلی آن ڈیولیوشن آف پاور۔ میں جب پاکستان تحریک انصاف میں آیا تھا تو اس کی 2 وجہ تھی۔ جب میں نے یہاں کے لوکل گورنمنٹ آرڈر پہ دستخط کیے تھے، اور اس کے بعد میں نے خیبر پختونخوا کا لوکل گورنمنٹ آرڈر پڑھا، تو اس سے مجھے واضح فرق ہو گیا کہ وہاں کی جو حکومت ہے وہ ڈیولیوشن آف پاور کرنا چاہتی ہے، پاور کو نچلی سطح پہ لے کے جانا چاہتی ہے۔ اور یہی ہم پنجاب میں اسی لیے بلدیاتی نظام لا رہے ہیں، جس میں ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ لوکل لیول پہ ہوگی کہ ان کی کیا پرائرٹیز ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو پینے کا صاف پانی ہے، میرا مقصد ہے کہ کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے، ہم نے اپنی لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہے۔ جب یہ کیپیسٹی بلڈ ہو جائے گی، دیکھیں یہ ایک ٹیکنیکل کام ہے، اس کے لیے ہمیں ہزاروں لوگوں کو ٹرین کرنا ہے کہ فلٹر کیا ہے، ٹی ڈی ایس کیا ہے، اپنا جو اس میں دوسری چیزیں ہوتی ہیں، اور فلٹریشن پلانٹ کو کیسے چلانا ہے۔ تو یہ ایک جاب کریشن بھی پروڈیوس کرے گی، اور اس کے علاوہ لوگوں کو پانی صاف دیں گی۔ تو بھائی میں چیف ایگزیکٹو نہیں ہوں گا،
میں پیٹرن ان چیف ہوں اور پیٹرن ان چیف گورنر جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا بن سکتا ہے. سر جو ایک تاثر بنا ہوا ہے کہ آئی جی پنجاب لگانے کے لیے آپ مداخلت کرتے ہیں, تمام سیکٹرز لگانے کے لیے مداخلت کرتے ہیں, اور وزیر اعظم پنجاب ایسا نہیں کرتے تو ان کی جا کے شکایت کرتے ہیں وزیر اعظم سے. ایک منٹ, چلو آپ نے جو بڑی, میرا خیال ہے جی کی کہندے نے 100 سوالاں جی کوئی سوال آ گیا, میں چپ کیتا ہے سی, صبر کیتا ہے سی, آئی ڈنٹ آنسر کہ جو, کیونکہ یہاں تو ہر چیز, ہم تو آزادی کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو مرضی لکھ دو آزادی, کا مطلب یہ ہے. پہلی بات آپ ذرا سن لیں میری غور سے, یہ میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ میں ناصر درانی کو پسند کرتا تھا, اور میں ناصر درانی نے بہت بڑی وہاں پر چینج لے کے آیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس وقت میرا خیال طاہر آئی جی صاحب تھے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آئی جی سلیمی صاحب آ گئے. اگر میں نے اس کی سفارش کی ہے کہ بھئی آئی جی پنجاب کو چوری سرور کہے لگایا ہے, تو میں نے پرائم منسٹر سے کہا ہوگا نا, یا چیف منسٹر سے کہا ہوگا. چیک کر لیں کہ اگر میں نے پرائم منسٹر کو یا چیف منسٹر کو امجد سلیمی کی آئی جی لگوانے کے لیے سفارش کی ہو تو جو سزا آپ تجویز کریں گے میں لوں گا. ایک بات کلیئر ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر سے شکایت کرتا ہوں. بھائی جان, پرائم منسٹر تو کہتے ہیں کہ بھئی ایم این اے ایم پی اے منسٹر جو ہیں ڈی پولیٹیسائز کریں, اداروں کو غیر سیاسی بنائیں, ان میں مداخلت نہ کریں. یہ تو پرائم منسٹر کا حکم ہے, مجھے بھی, چیف منسٹر کو بھی, کہ اداروں کو فنکشن کرنے دیں انڈیپینڈنٹ. تو بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں پرائم منسٹر کو جا کہوں گا کہ میں اس کو لگانا چاہتا ہوں, پرائم منسٹر کہے گا تم تو دخل دے رہے ہو. تو یہ بات درست ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا سیاسی پارٹی ہے, یہ ایک فیملی ہوتی ہے. تو سب لوگوں نے اس پارٹی کو اقتدار میں لانے کے لیے جدوجہد کی ہے, اور میرا خیال ہے کہ پچھلے 3-4 ہفتوں کی کنٹروورسی کے بعد, پرائم منسٹر کی انسٹرکشن کے بعد, اب پوری فیملی اکٹھی ہو گئی ہے. کوئی ہم میں کسی جگہ بھی دراڑے نہیں. وزیر اعظم کی ناراضگی جو تھی, اور اس کے بعد جو آپ کی گورنرشپ جانے کی باتیں تھیں, وہ آپ نے تو اس کی یہ کس سے کہانیاں ہیں, افسانے. وزیر اعظم کا کام ہی نہیں ہے اس کی تردید. وزیر دیکھیں یہ دیکھیں میری اصل بات یہ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے یار, خدا کا خوف کرو. اگر پرائم منسٹر مجھ سے ناراض ہے, مجھے بدلنا چاہتا ہے, یار پرائم منسٹر ہے, اس کا ورلڈ اسٹیٹسمین ہے, وہ مجھے فون کرے گا, بلائے گا کہ چو صاحب میں آپ سے خوش نہیں ہوں, بھئی آپ ریزائن کر دیں. تو آپ وہ میڈیا کو بتائے گا کہ میں پرائم میں خوش نہیں ہوں, میں اس کو اپوائنٹمنٹ دینے. کبھی عقل, کامن سینس ہے. تو پرائم منسٹر ہے, اس کے پاس اتھارٹی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کوئی پرائم منسٹر سے اختلاف نہیں ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ میری جیب میں استعفیٰ ڈالا. میں نے ایک بات کلیئر کر, میں نے کہا کہ اب میں نے استعفیٰ نہیں دینا. میرا خیال ہے آپ میں نے مس انڈرسٹینڈ کیا. میں کہا لوگ یہ سمجھتے ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو میں نے پچھلے 4-5 دنوں سے جو ورکرز کے مجھے ٹیلی فون آئے ہیں, واٹس ایپ میسیجز آئے ہیں, جو انہوں نے سالیڈارٹی اظہار کی ہے, تو مجھے تو 1% بھی لوگ نہیں ملے کہ جو کہیں کہ جی میں استعفیٰ دے دوں. میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پارٹی کا مجھے کسی ایک پارٹی لیڈر کا بتا دیں کہ جس نے کہا ہو کہ چلو صاحب ریزائن کر دیں. آخری سوال فاروقی صاحب آئیں. نہیں, پنجاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. شکریہ.